لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله تعالى دائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حب علی عبادہ. صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خود امام زمان علیہ السلام کے خدمت میں ولادت با سعادت مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تہنیت و تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، بہت ہی مشہور و معروف حدیث کریمہ کا جس کا تلاوت شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. عزیزان محترم، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے محبت کرنا عبادت ہو، سوائے اس ذات کے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ علی کی محبت عبادت ہے. عزیزان محترم، یہ وہ حدیث ہے کہ جسے عالم اسلام کے علماء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث خود بیوی ام الائمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام میرے پاس آئے اور میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا: النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بیوی ہے، ایک مرتبہ حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو جائے. لہذا انہوں نے ایک اعتراض کیا: یا رسول اللہ، اس زمانے کے لوگ علی کے چہرے کو دیکھیں گے، وہ اس عبادت سے سرفراز ہوں گے، فیض یاب ہوں گے، لیکن جو بعد میں آنے والی قوم ہے، آنے والی نسلیں ہیں، کل علی نہ رہیں گے تو کیا وہ لوگ اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اس دور کے لوگ علی کے چہرے کو دیکھیں گے تو عبادت ہے، لیکن کل علی نہیں رہیں گے اور وہ لوگ ایسی عبادت سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ ایسی عبادت دیتا ہی نہیں کہ آج کے لوگ پائیں اور کل کے لوگ وہ عبادت نہ پائیں. لہذا پیغمبر اسلام نے بڑھ کے آواز دی: ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اگر کل کے آنے والی نسلیں علی کے چہرے کو نہ دیکھیں، علی کا ذکر کر دیں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا، یعنی ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بیوی ماننے والی نہیں ہے، سد باب پھر دوبارہ اعتراض کر دیتی ہیں: یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے، حالات سے واقف ہیں آپ، کل ایک زمانہ آئے گا، سلاطین بادشاہ وقت ظالم بادشاہ آئیں گے اور اس ذکر پہ پابندیاں لگائیں گے، اس ذکر کو نہیں کرنے لیں گے، اس ذکر کو روکا جائے گا، پابندیاں لگائی جائیں گی. تو کیا وہ لوگ جو ذکر نہیں کر سکتے ہیں اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے، اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے، ان کو عبادت نہیں ملے گی؟ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا: حب علی عبادہ. اگر تمہیں ذکر کرنے نہ دیا جائے، اگر تمہیں چہرہ دیکھنے نہ ملے، تم اپنے دل میں علی کی محبت رکھ لو، عبادت کرتے جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں
انسان دیکھ کے بھی عبادت کرتا ہے، زبان کھول کے بھی عبادت کرتا ہے، اگر ان سب چیزوں سے محروم بھی ہو جائے تو دل تو ہر ایک سینے میں دھڑکتا ہے، سینے میں علی کی محبت رکھ لو، تمہاری زندگی عبادت میں گزر جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج اس مولائے کل، مولائے کائنات کی ولادت کی تاریخ تھی کہ جو عالم کا امام تھا، جو سلطان امام ہے، جو سب سے پہلا امام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد جب وقت قریب ہوا اور آپ پریشان ہوتی ہیں اور در سے دوچار ہوئیں، تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا راستہ اختیار کیا اور اس مقام پر پہنچتی ہیں، پشت خانہ کعبہ پہ، خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کے آواز دیتی ہیں، معبود تجھے واسطہ ہے اس کے بنانے والے جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے شکم مبارک میں ہے، پروردگارہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ مشکل کو کیسے نہ آسان کر دے، حلال مشکلات اس کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ جیسے اس کلمات کو کہنا تھا، جدار خانہ کعبہ میں در بن گیا، در کا بننا تھا کہ بغیر کسی خوف کے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی اور دوبارہ وہ دیوار جو شک ہوئی تھی، جو در بنا تھا، وہ پھر بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں جب گھر میں تلاش کیا گیا، بیوی گھر میں موجود نہیں۔ لوگوں نے بتایا میں اس سمت آتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں نے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے دیکھا۔ لہذا جب سورج صبح کا نمودار ہوا اور لوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں خانہ کعبہ کے تالے کو کھولا جائے، دروازے کو کھولا جائے، لیکن وہ جو کل تک چابی کام کر رہی تھی، آج وہ چابی کام نہیں کر رہی، تالا نہیں کھل رہا ہے۔ لوہار بلائے گئے، چاہتے ہیں کہ تالے کو کاٹا جائے، لیکن تالا کٹ بھی نہیں رہا۔ عزیزان محترم، تالا کٹ بھی نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن پیغمبر اسلام آتے ہیں، پیغمبر اسلام آتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام خانہ خدا کے قریب پہنچتے ہیں، جو ابھی در بنا تھا وہی در دوبارہ کھلتا ہے اور اسی در سے بھی دوبارہ برآمد ہوتی ہیں، اپنے آغوش میں ایک ننھا سا نور لے کر، ننھے سے بچے کو لے کر آتی ہیں، آواز دیتی ہیں، یا رسول اللہ میں بہت حیران ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آخر کیا ماجرا ہے؟ اس بچے نے 3 دن ہو گیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، نہ اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ نبی نے مسکرا کے آواز دی، ارے یہ کیسے آنکھیں کھولے؟ ارے نصف نور ہے، ابھی نصف نور کو تو ملنے دیجئے۔ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ جیسے ہی نبی کے پاس علی نے اپنے کو محسوس کیا کہ میرے بازو میں، میرے ارد گرد میرے نبی ہے، اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ آغوش نبی میں آ کر آنکھوں کو کھولنا تھا، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن میرا مولا آواز دے رہا ہے، یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کروں؟ علی نے 4 کتابوں کی تلاوت کر دی اور پیغمبر نے آواز دی کہ تم نے ایسی تلاوت کی کہ صاحب کتاب بھی ایسی نہیں تلاوت کر سکتا، اور قرآن کی تو ایسی تلاوت کر رہا ہے جیسے میں کرتا ہوں۔ یہ مولائے کائنات نے تلاوت کر کے بتا دیا، دیکھو ہم وہ ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد علم کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے پاس سے علم لے کر آتے ہیں، اللہ کے ہمیں علم دے کر بھیجتا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ماجرا گزر گیا اور مولائے کائنات کو گھر پہ لایا گیا۔ عزیزان محترم، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس المختصر کہ مولائے کائنات کی کل زندگی کو دیکھنا ہے تو کس کس پہلو پہ انسان روشنی ڈال سکتا ہے۔ عبادتوں پہ ساری عبادتیں قربان ہو جائے، مولائے کائنات کی عبادت جس کے گھر سے ہر شب ایک شب میں ہزار تکبیروں کی بلند آوازیں آتی تھیں، اور جس کی شجاعت کو کیا دے کہنا کہ جس معرکے میں پہنچ گیا وہ معرکہ سر ہو گیا، جس کے کردار و اخلاق کو کیا کہنا،
دوست ہی نہیں بلکہ دشمنوں نے بھی قصیدہ پڑھا آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے عصمت کا۔ عزیزان محترم، ایک انگریز فلسفی ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ میں علی سے محبت کیوں نہ کروں، میں علی سے محبت کیوں نہ کروں، اس لیے کہ علی کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شجاعت کے ساتھ ساتھ رحم دل، کرم، سخاوت موجود ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر شجاع ہے تو بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ شجاع انسان اخلاق مند بھی ہو اور اس کے ہاں اخلاق و کردار بھی پایا جاتا ہو۔ لہذا مولا کائنات کے لیے آواز دیتا ہے میں کیوں نہ اس علی سے محبت کروں کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ اپنوں نہیں بلکہ غیروں نے قصیدہ پڑھا ہے۔ مولا کائنات کے فضائل کو شمار کرنے کے لیے نبی نے خود بیان کر دیا ہے کہ اے علی، تو اگر پورے سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، اشجار قلم میں تبدیل ہو جائیں اور جن و انس لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اے علی تیرے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے، تیرے فضائل کو احسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس سے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ علی کے فضائل وہ ہیں کہ انسان کے بس میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ اس کے فضائل کو بیان کر سکے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا حلال مشکلات، یقیناً ہم مولا کا نام لیتے ہیں تو ہماری فریاد کو پہنچتے ہیں۔ آج دنیا میں 1400 سال گزرنے کے بعد علی کا نام زبانوں پہ آتا ہے، مشکلات میں آتا ہے، گرتے ہوئے انسان کے لب پہ آ جاتے ہیں۔ اس بات کی دلالت ہے کہ گرتا ہوا انسان یا علی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی نصرت کے لیے علی پہنچتے ہیں، اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اگر پہنچتے نہ ہوتے تو آج زبانوں پہ یا علی مدد کیوں آتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، مولا کائنات کی زندگی، میں ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ سامنے سمندر ہے، بڑا سمندر ہے، اور وہاں پر ایک انسان بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ وہ یہودی تھا، عبادت کر رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے جس انداز سے وہ کر رہا ہو، عبادت میں مشغول تھا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا، مولا نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ اس دریا کو عبور کیسے کیا جائے، پار کیسے کیا جائے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ وہ مسکراتا ہے، آواز دیتا ہے بھائی وسیلہ تو ہے، راستہ تو ہے، لیکن بہت دور ہے اور تمہیں بہت راستہ مسافت طے کرنی پڑے گی وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کے بعد تمہیں پل ملے گا، اس سے گزر جاؤ۔ لہذا یہ بات کہہ کر وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں دریا پہ قدم رکھا۔ وہ یہودی جو نماز پڑھ رہا تھا، جو اپنی عبادت کر رہا تھا، دریا پہ قدم رکھا اور پار کرتے کرتے اس پار نکل گیا، دریا اور سمندر کو پار کر گیا۔ اب مڑ کر کہتے اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہو تم بھی ایسے کر کے دکھاؤ۔ چیلنج کر رہا ہے کس کو؟ حلال مشکلات کو، مولا کائنات کو۔ آواز دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بھی طاقت ہے تو تم بھی ایسے کر کے دکھاؤ، ایسے عبور کر کے دکھاؤ جیسے میں آیا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ دریا پہ نظر کو جمایا، نظروں کا جمانا تھا کہ پانی جم گیا، وہ سمندر کا پانی جم گیا، اور مولا کائنات نے جیسے ہی سمندر کو عبور کیا، قدموں میں پانی کا لمس بھی نہیں ہوا، پانی چھوا بھی نہیں، اور آپ نے دریا کو عبور کر لیا۔ جیسے ہی دریا کو عبور کیا، وہ سوال کرتا ہے اے بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا جو اس دریا سے عبور کر گئے، تمہارے قدموں پہ پانی بھی نہیں لگے؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیسے دریا کو عبور کیا؟ آواز دی دیکھو میں ایک ورد کرتا ہوں، میں ایک ورد کرتا ہوں، اس ورد کے ذریعے سے میں اپنے راستے کو عبور کرتا ہوں، اپنے مشکلات کو حل کرتا ہوں۔ ہم تمام امور میں، تمام مشکلات میں اسی ورد کو کرتا ہوں۔ کہا وہ ورد کیا ہے تمہارا، وہ وظیفہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں آواز دیتا ہوں یا علی مدد، یا علی مدد، میں علی کا نام لیتا ہوں، اپنے مشکلات کو حل کرتا ہوں۔ مولا نے آواز دی اے نادان تجھے نہیں
نہیں معلوم؟ ارے جن کے علی کے وسیلے سے تو اپنے مشکلات کو حل کرتا ہے، میں وہی علی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، بس آئیے اسی محلہ مشکلات کی بارگاہ میں آواز دیتے ہیں۔ مولا آپ نے غیروں کی بھی مشکل کو آسان کر دیا۔ معبود آج آپ کے چاہنے والے فریاد کر رہے ہیں، ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، برائیوں سے بھی پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا حاضرین محفل کے تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ جو بھی حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف عنایت فرما۔ معبود جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار عنایت فرما۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا تمام اتباع مقدسات خصوصاً ایران، عراق، نجف، سامرہ، کربلا، شام، لبنان اور یمن کے حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود عطا فرما۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا جب ہم دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ معبود صدقہ محمد وآلہ محمد کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل اللہ منا وآخر الدعوانا۔